السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کی قسط نمبر 19 جو کہ تحریر ہے فضل طاہر کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ کمرے کی طرف بڑھتی سی خیال میں تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ اب موہت پر اتنا بھی مان نہیں تھا کہ اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لی تھی کہ وہ 1 لاکھ کی بابت کسی کو نہیں بتائے گا۔ ماضی میں اس کے ساتھ مہرما کے تعلقات بہرحال اتنے خوشگوار کبھی نہیں رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سمرا اندر ہی موجود تھیں۔ اسے دیکھ کر مسکرا دیں، مگر وہ مسکرا بھی نہ پائی بلکہ دل ہی دل میں کڑ کر رہ گئی۔ بھلا یہاں کون سی زندگی میں دھنک کے رنگ بکھر گئے تھے کہ وہ مسکرا مسکرا کر ہر لمحے دنیا کو اپنا خوش ہونا باور کراتی رہتی۔ ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں ان کے پاس بستر کے کنارے ٹک گئی۔ انہوں نے مہرما کے آزردہ سے انداز کو اچھی طرح محسوس کیا۔ سائرہ کی بات پر افسردہ ہو؟ انہوں نے اس کی اداسی کم کرنے کی خاطر پوچھا۔ ان کی باتوں پر اداس ہونا شروع کر دوں تو زندگی میں شاید کبھی خوش ہی نہ ہو سکوں، وہ خفگی سے بولی۔ تو پھر کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا تو ایک ثانیے کو کچھ سوچنے کے بعد مہرما نے پوچھا، آپ نے ایک بار مجھ سے کہا تھا میں نمیر کے متعلق غیر جانبداری سے سوچوں۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کو نمیر سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ انہوں نے چونک کر مہرما کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہاری بات ہوئی ہے نمیر سے؟ اس شخص نے میری زندگی عذاب کر دی ہے آنٹی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں؟ کیا یوں ہی ساری عمر امید اور نمیر کے درمیان کٹی پتنگ کی طرح ڈولتی رہوں؟ بس اتنا کرو کہ اس کے خلاف آفندی ہاؤس والوں کے دماغ سے مت سوچو۔ وہ میرے ساتھ کون سی نیکیاں کر رہا ہے جس کی وجہ سے میں اس کے متعلق اچھا سوچتی رہوں؟ وہ اتنا برا نہیں مہرما جتنا کہ یہ لوگ اسے بنا رہے ہیں۔ وہ اتنا اچھا بھی نہیں جتنا کہ آپ سوچ رہی ہیں۔ 14 سال پہلے کے بچے اور آج کے نمیر آفندی میں بہت فرق ہے آنٹی، وہ بے دلی سے بولی۔ اب ان کو کیا بتاتی کہ وہ کیسے اسے بلیک میل کر کے پیسے بنانے والا ہے۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس مشکل وقت میں موہت اس کا صحیح معنوں میں مددگار ثابت ہوا تھا۔ بہرحال تم اپنا حال احوال درست رکھو تاکہ نہ تزین کو تانے دینے کا جواز ملے اور نہ ہی سائرہ کو تمہاری بے رونقی کھٹکے، انہوں نے ناصحانہ انداز میں کہا تو مہرما نے شاکی نظروں سے انہیں دیکھا۔ موہت سے نکاح نہیں ہوا اور نمیر نے جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ان میں سے کس کے لیے چوڑیاں کنگن پہن کر بیٹھ جاؤں؟ جن کے لیے کڑی آزمائشیں اتری ہیں انہیں انعام بھی خوب صورت ہی ملا کرتا ہے مہر۔ اپنی ہی سوچوں میں گم مہرما نے غائب دماغی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، اسی وقت اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ تزین کالنگ؟ اوف، ایک یہ مس پرابلم۔ موہت نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی کال اٹینڈ کر لینا مناسب سمجھا۔ دوسری طرف تزین گویا بارود سے بھری بندوق بنی ہوئی تھی۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ چھوٹے ہی تیکھے لہجے میں پوچھا تو اس کے لب و لہجے کی تندی پر غور کیے بنا وہ نیم مزاحیہ انداز میں بولا، یہ طلال نوید کا نمبر نہیں ہے محترمہ، شاید آپ غلط نمبر ملا بیٹھی ہیں۔ یہ بدعادت تمہاری بیوی میں پائی جاتی ہے مسٹر، اسے ہی عادت ہے اپنے شوہر کے علاوہ ہر کسی کے شوہر کا نمبر ملانے کی۔ موہت کا دماغ گھوم گیا۔ واٹ دا ہیل یو آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ تمہاری بیوی مہرما موہت آفندی ہی بنی ہے یا نکاح کے بعد وہ یا ابھی بھی نمیر آفندی کے حوالے سے جانی جاتی ہے؟ وہ اس کے بھڑکنے کی پرواہ کیے بنا کاردار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ شٹ اپ تزین، صاف اور سیدھی بات بتاؤ ورنہ میں فون بند کر رہا ہوں۔ مہرما سے کہو اللہ کا واسطہ ہے زندگی سے تو طلال کو نکال دیا ہے، اب نیت اور خواہش سے بھی نکال دے۔ اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ میرے شوہر کو آفس میں فون کرے؟ یہ کون سی محبت ہے جو نفرت ہو جانے کے بعد بھی نبھائی جا رہی ہے؟ وہ پھٹ پڑی، موہت کی کنپٹیاں سل گئیں۔ اور یہ کہانی تمہیں یقیناً تمہاری عزت مآب شوہر نے سنائی ہوگی کہ مہرما ابھی بھی اسے فون کر کے چھیڑتی ہے، وہ تلخی سے بولا۔ حالانکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مہرما جس مصیبت کا شکار ہے وہاں اسے طلال سے الگ ہونے کا دکھ بھول چکا ہے۔ یہ بات مجھے اس کے آفس بوائے سے پتہ چلی ہے موہت۔ طلال موبائل کال کا رسپانس نہیں دے رہا کیونکہ وہ اس وقت مہرما سے لینڈ لائن پر بات چیت میں بزی تھا۔ فضول باتیں مت کرو تزین، کاغذوں میں ہی صحیح مگر وہ تمہاری بیوی ہے موہت، تم اسے پوچھنے اور ٹوکنے کا حق رکھتے ہو، کم از کم میرا گھر تو برباد نہ کرے۔ وہ چلا رہی تھی، موہت نے کال کاٹ دی، اس کی رگوں میں دوڑتا خون تپ اٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس کا ذہن تزین کی باتوں میں گونج رہا تھا۔ شام کی چائے بناتے ہوئے وہ یوں ہی اپنی زندگی کی بھول بھلائیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ملاحہ نے آ کر اطلاع دی، آپی آغا جان بلا رہے ہیں تمہیں۔ وہ چونکی۔ کیوں؟ وہ کون سا کسی کو کچھ بتاتے ہیں آپی؟ ملاحہ نے گہری سانس بھری، پھر مسکرا کر اضافہ کیا، ہاں اور موہت بھائی بھی وہیں بیٹھے ہیں۔ لو جی، گئی بھینس پانی میں۔ مہرما کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا۔ اگر موہت نے 1 لاکھ والی بات آغا جان کو بتا دی تو پھر اسے آغا جان کے پاس جانے سے پہلے وہی کہانی سوچ لینی چاہیے تھی۔ آہستہ آہستہ قدموں سے اسٹڈی کی طرف بڑھتے وہ تمام ممکنات کا جائزہ لے رہی تھی جن کو بہانہ بنا کر وہ اپنی جان بچا سکتی تھی۔ اس نے اندر داخل ہو کر سلام کیا،
موہت سامنے ہی آغا جان کے ساتھ والی کرسی پر براجمان تھا۔ نیوی بلو شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس وہ بڑا ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر مہرماں نے سوچا بھاڑ میں جائے ایسی وجاہت جو کسی کی جان نہ بچا سکے۔ بیٹھو۔ آغا جان نے اسے اپنے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ میکینیکلی وہاں بیٹھ گئی۔ اس کے اور آغا جان کے درمیان کشن سے سجی ایک تپائی رکھی تھی۔ کبھی کبھار آغا جان تھک کر اس تپائی پر ٹانگیں لمبی کر سستا لیا کرتے۔ انہوں نے اسی تپائی پر 5,000 والے 20 کڑکڑاتے نوٹ رکھے منتظر نظروں سے مہرماں کو دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آن لٹکا۔ اس نے بہت شکایتی نگاہ موہت پر ڈالی مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ کمینہ، فوراً شکایت لگا دی، جیسے میں اس کی پوری جائیداد پر قبضہ کر لینے لگی ہوں۔ ذرا جو ندامت ہو چہرے پر۔ وہ اندر ہی اندر کلسی۔ یہ پورا 1,00,000 روپیہ ہے، اب بتاؤ کس لیے چاہیے تمہیں؟ آغا جان کی نظروں میں محسوس کن سختی تھی۔ مہرماں کو اپنی سانس تنگ ہوتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر ذرا توقف سے آغا جان کو دیکھا تو چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت آمیز خفگی تھی۔ آغا جان، آپ نے خود اپنی مرضی سے مجھے اس آدمی کے نکاح میں دیا ہے، اب کیا ہر بار جیب خرچ مانگنے پر یہ آپ کو شکایت کرنے آیا کرے گا؟ آخر میں منہ بسوڑ لیا۔ اوہ مائی گاڈ! موہت نے بے اختیار سیدھا ہوتے اس ڈرامہ کوئین کو دیکھا جو صبح اسے باور کروا رہی تھی کہ وہ اس نکاح کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش نہیں کر رہی۔ آف وائٹ اور ریڈ کلر کے کپڑوں میں ملبوس تمتمایا چہرہ اور معصوم سا سوال۔ اب کی بار آغا جان نے پلٹ کر موہت پر ایک سنجیدگی نگاہ ڈالی۔ وہ ذرا سا گڑبڑایا۔ آغا جان، 1,00,000 روپیہ پاکٹ منی نہیں ہوا کرتی۔ گویا انہیں یاد کرایا۔ حق مہر تو ہوا کرتا ہے نا، جو تم نے ابھی تک ادا ہی نہیں کیا مجھے۔ وہ اس قدر آرام سے بولی کہ آغا جان سے بات کرتا موہت بے اختیار سے پلٹ کر بے یقینی سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ سوری آغا جان، مجھے افسوس ہے، میں سمجھی شاید اس حق مہر پر میرا حق ہے جو آپ نے لکھوایا تھا میرے لیے۔ وہ کامیاب اداکارہ تھی، افسردہ لہجے میں بات ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی جیسے جانے کی اجازت چاہ رہی ہو۔ یہ آغا جان نے درمیان میں رکھی رقم کی طرف اشارہ کیا۔ لے جاؤ مہرو، یہ تمہارے ہی ہیں۔ وہ مسکرائی تک نہیں، بس سنجیدگی سے نوٹ یوں اکٹھا کیے جیسے دل پر پتھر رکھ کر ان کی بات مان رہی ہو۔ موہت اس کی ہوشیاری پر اش اش کر اٹھا۔ وہ چلی گئی تھی۔ آغا جان نے استفہامیہ نظروں سے موہت کو دیکھا تو اندر ہی اندر جھنجھلاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایسے انداز میں بات ختم کر کے گئی تھی کہ وہ مزید کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ شانے اچکا دیے۔ دھیان رکھا کرو ذرا، وہ بہت مشکل سے نئی زندگی کی طرف لوٹی ہے، اس طرح ذرا سی بات پر گرفت کرو گے تو رشتہ خراب ہوگا۔ آغا جان نے سمجھایا تو اس کے کانوں کی لوہیں سرخ ہو گئیں۔ وہ سر ہلاتا باہر نکلا تو رخ سیدھا سمرا کے کمرے کی طرف تھا۔ اس کی تو ایسی کی تیسی۔ وہ تو بلی کو تھیلے سے باہر نکالنا چاہ رہا تھا، ادھر وہ اسی کو چونا لگا گئی تھی۔ دھاڑ سے دروازہ کھلا تو سامنے اپنے سیٹ کیے گئے بیڈ پر ریلیکسی ٹانگیں لمبی کیے بیٹھی مہرماں کو ناگواری سے دیکھا۔ ایٹیکیٹس، مینرز وغیرہ، کبھی یہ الفاظ تمہاری نظروں سے گزرے ہوں گے تو بڑے تحمل سے طنز کیا۔ وہ تو کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم نے آغا جان کے سامنے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میں نے ایک بار بھی تم سے پوچھا کہ تم نے یہ معاملہ آغا جان کو کیوں بتایا؟ مہرماں نے الٹا پوچھا۔ اب تم مجھ سے حق مہر لوگی؟ پوچھ سکتا ہوں کس حق سے؟ وہ چبا چبا کر شرمندہ کرنے والے انداز میں بولا تو قطعاً شرمندہ ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مہرماں نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ مانگا تو ادھار ہی تھا، مگر تمہاری وعدہ خلافی کے جواب میں یہ بہانہ بنانا پڑا، اور شکر ہے بہت اچھی طرح چل بھی گیا۔ موہت پسلیوں پر ہاتھ جمائے چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر جو سوال پوچھا تو اس نے گویا مہرماں کے سر پر چھت الٹا دی تھی۔ تم نے طلال کو کال کی تھی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بے اختیار سیدھی ہوئی تو موہت کی آنکھوں میں تعصب اتر آیا۔ اس نے تو یوں ہی پوچھا تھا، مگر مہرماں کا سوال اس کے سوال کا جواب بن گیا۔ مہرماں نے خفیف سا ہو کر اسے دیکھا، پھر ڈٹائی سے بولی، تم مجھ سے سوال کے جواب کا حق نہیں رکھتے ہو؟ وہ تلخی سے بولا، یعنی تم اس کاغذی نکاح نامے کا سہارا لے کر مجھ سے حق مہر وصول کرتی ہو اور اسی کاغذی رشتے کے بل پر تم نے ایک سوال تک پوچھنے کا اختیار نہیں رکھتا؟ بہت کڑا طنز تھا۔ مہرو بلبلا اٹھی۔ لعنت بھیجتی ہوں میں اس فیک نکاح نامے پر۔ اگر تم آغا جان کے سامنے بھانڈا نہ پھوڑتے تو مجھے یہ مکروہ کام نہ کرنا پڑتا۔ تم کسی مصیبت میں پھنسی تو مجھے مت بلانا سمجھی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا باہر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تو مہرماں نے آواز دے ڈالی، موہت! اس کا ہاتھ ناپ پر تھما۔ پہلے تو ادھار کی مد میں یہ رقم لے رہی تھی، مگر اب چونکہ حق مہر والی ہے تو واپسی کا سوچنا مت۔ اس کے آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ لب بھیجے دروازہ کھول کر دھاڑ سے مارتا چلا گیا۔ مہرماں نے گہری سانس بھری۔ اس کی پیشانی پر شکن تھی۔ موہت کے اس اقدام نے نہ چاہتے ہوئے بھی مہرماں کو وہ حق استعمال کرنے پر مجبور کر دیا تھا جس پر اس کا اصولاً اور شرعاً کوئی حق نہیں تھا۔ لیکن تم یہی سزا ڈیزرو کرتے ہو موہت۔ وہ ذہن کو کل کے دن کی طرف فوکس کرنے لگی۔ جب اس کی ملاقات مہر آفندی سے طے ہوئی تھی، وہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اس سے پیچھا چھڑانے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کر ہی لے گی۔ کبیر مؤدبانہ سے
اس کے سامنے موجود تھا۔ تم سے ایک کام ہے کبیر، لیکن رازداری شرط ہے، موہت نے کہا تو کبیر نے احتراماً سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ موہت نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ آج سے تم مہرما بیوی پر نظر رکھو گے، اسے کہیں ڈراپ بھی کیا تو واپس لوٹنے کی بجائے تم اس کے آس پاس رہو گے، نظر رکھو گے تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ بالکل ٹھیک، میں سمجھ گیا سر، اور تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہوگی مہرما کی نظروں میں نہ آنا۔ رائٹ سر۔ سر، موہت نے بھویں اچکائیں۔ چھوٹے ہو مجھ سے شاید، موہت بھائی بھی کہہ سکتے ہو۔ یہ کسی امیر کی غریب پر مہربانی تھی۔ کبیر مسکرا دیا۔ عادت نہیں ہے موہت صاحب، ہو جائے گی، وہ مسکرا دیا۔ اینی ویز اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح سمجھ لو، کامیاب ہوئی تو تمہاری مرضی کا نام ملے گا۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا تو کبیر بے ساختہ اسے دیکھنے لگا۔ موہت نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مطمئن ہو کر اعتماد سے بولا، آپ فکر مت کریں، میں جان لڑا دوں گا اپنی، شاید اسی طرح پچھلی کوتاہی کا داغ دھل سکے۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی کبیر، قسمت اپنی کھینچی لکیروں پر چلتی ہے، نہ کہ ہماری سوچ کی سیدھ پر۔ موہت نے اسے ریلیکس کیا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ کبیر کے جانے کے بعد موہت نے ذہن میں ملاحہ کی بتائی گئی باتوں کو دہراتے ہوئے اندازہ لگانا چاہا کہ آخر اتنی ایمرجنسی میں اسے 1,00,000 روپیوں کی کیا ضرورت آن پڑی تھی۔ ویسے تو وہ ادھار کی مد میں یوں ہی اسے رقم دینے والا تھا، یہ ملاحہ ہی تھی کہ جس کی باتوں سے اسے لگا کہ اندرون خانہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ اگلے دن مہرما نے بہت وقت پر ناشتہ کیا اور سب سے بڑی اور معتدل طبیعت کے ساتھ رہی۔ آنٹی، مجھے اپنی ایک دوست کی طرف جانا ہے، ذرا اپنی شاپنگ کرنی ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف چور نظروں سے دیکھا۔ سمرا سے زیادہ تلخ کی وہ مسکرا دی۔ انہیں خوشی ہوئی کہ وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ موہت سے کہوں وہ آ کر تمہیں ڈراپ کر دے گا، انہوں نے کہا تو وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں آنٹی، میں کبیر خان کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، کبیر کو واپسی کا ٹائم بتا دینا پھر۔ جی ٹھیک ہے، وہ مؤدبانہ بولی تو ان کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ کاش وہ اسے اپنی بہو بنا سکتی۔ وہ اچھے سے ڈریس اپ ہوئی مگر چہرہ شفاف ہی رکھا۔ روپے پرس میں ڈالے اور پرس کو شولڈر بیگ میں ڈال دیا۔ دل تو چاہا کہ آغا جان کا ریوالور بھی چرا کر بیگ میں رکھ لے اور آج نمیرہ افندی کا قصہ ہی ختم کر ڈالے، مگر حق ہا۔ وہ گہری سانس لے کر دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھنے لگی۔ کبیر خان کے ساتھ وہ فون پر نمیر کے بتائے ایڈریس پر پہنچی۔ یہ شاپنگ مال تھا۔ تم جاؤ کبیر، واپسی پر میں تمہیں کال کر دوں گی۔ مہرما نے کبیر کو فارغ کیا تو وہ متامل ہوا، آپ کی دوست کو آ لینے دیں بیوی، پھر میں جاتا ہوں۔ وہ اندر ہی اندر شاپنگ مال میں کبیر، مجھے شاپ کا نام پتہ ہے، تم اطمینان سے جاؤ۔ اندر مچی خطبط پر بمشکل قابو پاتے مہرما نے اسے ٹہلایا، میں آج بالکل فری ہوں مہر بیوی، آپ آرام سے شاپنگ کر کے آؤ، میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں۔ کبیر نے جتنی بھی شرافت سے کہا ہو، مہرما کھٹک گئی، دانت پیس کر پوچھا، اور یہ کس کا آرڈر ہے؟ یہ مت پوچھیں بیوی، ملازم تو ملازم ہوتا ہے۔ وہ خفیف سا ہو گیا، ایک تو آفندی ہاؤس کی بیویاں لائق بہت تھیں۔ مہرما نے نتنیں پھلائی، مجھے کیا، خود جب 4-5 گھنٹے سڑنا پڑے گا گاڑی میں تب پتہ چلے گا، خود تو تمہارا صاحب اے سی والے آفس میں اطمینان سے بیٹھا ہوگا۔ وہ بڑبڑاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر مطمئن سا ہو کر گاڑی میں آ بیٹھا اور موہت کو کال پر رپورٹ دی، بہت اچھے۔ وہ ذرا ریلیکس ہوا تو وہ واقعی شاپنگ کے لیے گئی تھی، مگر تم باہر ہی رکنا، بیوی کو لے کر واپس آنا۔ جی سر۔ کبیر نے لائن ڈراپ کرتے اسے اے سی چلایا اور ریلیکس ہو کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ وہ شاپنگ مال میں موجود نمیر کے بتائے ہوئے چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے ریزرو ٹیبل پر آ بیٹھی تھی جس پر NA کا کارڈ رکھا ہوا تھا۔ نمیرہ افندی۔ مہرما نے اس کارڈ کو نخوت سے دیکھتے سیٹ سنبھالی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ ویٹر جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھ گیا تھا۔ ریسٹورنٹ میں اکا دکا ہی لوگ تھے۔ ان کی ٹیبل قدرے ہٹ کر کونے میں تھی۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد مہرما کا جواب دے گیا۔ وہ مستربانہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اسی وقت اس کا موبائل بج اٹھا۔ مہرما نے موبائل اٹھایا، نمیر ہی کی کال تھی۔ میں یہاں پہنچ چکی ہوں مسٹر، اب اگر ہمت ہی نہیں ہو رہی اپنا بزدلانہ چہرہ دکھانے کی تو بتاؤ، کاٹدار لہجے میں کہا تو وہ دھیرے سے ہنسا۔ وہ زومانی انداز میں کہتا مہرما کا حلق تک کڑوا کر گیا، اب اگر تم یوں ہی ٹیلی فونک مشاعرے کا سوچ رہے ہو تو میرے خیال میں مجھے چلے جانا چاہیے۔ وہ تلخی سے بولی، ارے نہیں نہیں، یہ غضب مت کرنا، میں یہی ہوں، تم نے ڈھونڈا ہی نہیں، ڈھونڈنے والوں کی طرح۔ وہ کہتے جس طرح موبائل کان سے لگائے ایک دم سے ٹیبل کے پاس آیا۔ مہرما کا موبائل کان سے لگائے ہاتھ بے جان تھا اس کی گود میں آ گرا۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتا کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا اور مہرما کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا۔ ایک وحشت سی اس کے حواس پر طاری ہونے لگی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مہرما کی زندگی کے سارے مہرے پیٹ کر ہار اس کا نصیب کر دی تھی۔ یہ چہرہ، ہاں یہی تو وہ چہرہ تھا، وہ اسے تمام عمر بھول نہ سکتی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہ ایک وجیح شخص تھا، مگر مہرما کو غلاظت میں لشرا نظر آیا۔ پہچان تو گئی ہوگی، نمیرہ افندی۔ وہ مسکرایا۔ مہرما نے لمبا سانس اندر کھینچا، وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔
اپنے برے وقت کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ اور میرے لیے الٹ ہوا تو میرا اچھا وقت ثابت ہوئی، رقم لائی ہو۔ وہ شاطرانہ انداز میں مسکرایا تو مہرما کو اس سے گھن آئی۔ ابھی سمرا چچی کو نمیرہ فندی سے ہمدردی محسوس ہوا کرتی تھی۔ بہت خوب، مجھے یقین تھا کہ یہ گھٹیا حرکت تمہاری ہو سکتی ہے۔ مہرما کا چہرہ تپا۔ حقدار ہوں زمین جائیداد کا، اب سیدھے سے نہیں دو گے تو ٹیڑھی انگلی استعمال کرنی پڑے گی مجھے۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولا، مجھے طلاق چاہیے نمیرہ فندی، ورنہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ دانت پیس کر بولا تو اس نے بھویں اچکائیں، تم دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ عمل بھی کروں گی۔ مہرما نے اسے گھوڑا تو اس نے گہری نظروں سے مہرما کو دیکھا۔ تھوڑی سی نرمی اختیار کرو تو ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ شٹ اپ، وہ گڑائی۔ خبردار، جو مجھ سے اخلاق سے گری کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی ہو تو حرام کھانے کی عادت ہے نا تمہیں؟ اس نے بیگ میں سے پرس نکالا، اندر سے روپے نکال کر گویا اس کے منہ پر دے مارے۔ یہ ہے تمہاری اوقات۔ اب بتاؤ طلاق کتنے میں دو گے بکاؤ انسان؟ وہ مارے غصے اور تیش کی کپ کپا رہی تھی۔ تمام ڈر اور خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ وہ سر لیے بغیر نوٹ اٹھا کر گننے لگا۔ اس کے چہرے کی چمک دیدنی تھی۔ نوٹ گن کر ان کے اثر ہونے کی نشاندہی کرنے لگا۔ بات مطمئن ہو کر جیب میں ڈالے اور مہرما کی طرف متوجہ ہوا۔ 20 لاکھ، پورے 20 لاکھ لوں گا تمہیں آزاد کرنے کے۔ وہ ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر کھڑا ہوا، اور ایسے ہی کسی کو بتائے بغیر کام کرو گی تو فائدے میں رہو گی مہرما افندی، ورنہ ڈھونڈتی رہو گی ساری عمر نمیرہ افندی نام کے بندے کو۔ وہ سباک لہجے میں کہہ کر فوراً ہی وہاں سے نکل گئی۔ سنسی کیفیت میں بیٹھی مہرما کا سکتہ موبائل کی رنگ سے ٹوٹا۔ اس نے دیکھے بنا موبائل کان سے لگا لیا۔ مہر، کہاں ہو تم؟ کبیر باہر ویٹ کر رہا ہے تمہارا۔ دوسری طرف سے موہت کی پرتشویش آواز آئی تو وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولی، میں نمیرہ افندی سے ملی ہوں آج موہت، اس نے وقت دیا تھا ملنے کا۔ نمیر افندی؟ موہت کے حواس گوئے جواب دے گئے، اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ گھر آتے ہی اس کا سامنا موہت سے ہوا۔ وہ بھی سمرا کے کمرے سے نکلا تھا، شاید اسی کے بارے میں پوچھنے آیا ہو۔ تب سلگتا وہ جانے اس کی کال سنتے ہی لوٹ آیا تھا۔ اسے ناقابل فہم تاثرات دے کر مہرما الرٹ ہوئی تھی، مگر وہ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اس کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ اس کے ہاتھ چھوڑتے چلائی۔ تم بتاؤ کہاں گئی تھی اور کس سے مل کر آ رہی ہو؟ وہ متوحش سا ہوا۔ غصہ مہرما کو غصہ آیا۔ بتایا تو تھا تمہیں، پھر اس تماشے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں، کس سے پوچھ کر گئی تھی تم؟ وہ غصے سے بحال اونچی آواز میں بولا تو مہرما نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں کسی کی پابند نہیں ہوں، اور تم کس حیثیت سے مجھ پر روب ڈال رہے ہو؟ مہر، وہ مٹھیاں بیچے دانت پیستا آگے بڑھا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہ جانے کون تھا اور تم نمیرہ افندی سمجھ کر منہ اٹھائے اس سے ملنے پہنچ گئیں۔ وہ گرجا، پھر دفعتاً اسے خیال آیا، اور وہ پیسے بھی یقیناً تم نے اسی کے بلیک میل کرنے پر دیے ہوں گے۔ وہ بے یقین نظروں سے مہرما کو دیکھ رہا تھا۔ شکر نہیں کرتے کہ اسے ڈھونڈنا نہیں پڑا، وہ خود ہی سامنے آ گیا، اپنے لالچ کے لیے ہی صحیح، اور میں اچھی طرح پہچانتی ہوں اس کمینے انسان کو۔ اغوا کے بعد دیکھا ہے میں نے اس کو، اور بازار میں بھی وہی ٹکرایا تھا مجھ سے، مہرما نے جھنجھلا کر کہا تو موہت اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کیا، اور کیا کہا اس نے تمہیں؟ اس ملاقات کے لیے اس نے روپیوں کا مطالبہ کیا تھا، اور ساتھ ہی کسی کو نہ بتانے کا وعدہ۔ میں نے سوچا ایک بار وہ اپنے بل سے باہر تو آئے، لاکھ روپے کے بدلے ہی صحیح۔ وہ اپنے کارنامے پر مطمئن تھی۔ موہت کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا۔ بے اختیار اس کے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ یہ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اور اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ مہرما کو موہت کی حالت دیکھ کر خوف آیا۔ کسمسا کر اپنے شانے اس کی گرفت سے چھڑائے اور درستی سے بولی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے لیے۔ آغا جان تک نے اس کو ڈھونڈنا ملتوی کر دیا، وہ تو بس میرا دوسرا نکاح کر کے ہی گویا سارا مسئلہ حل کر چکے ہیں، مگر فقط میں جانتی ہوں کہ میں ابھی تک کس دلدل میں کھڑی ہوں۔ مجھے ہر حال میں اپنا پہلا نکاح ختم کرنا ہے موہت، اور اس کے لیے تم اس رذیل شخص سے ملو گی ہمیں بتائے بنا۔ وہ خود پر سے قابو کھو کر چلایا، زندگی میری خراب ہو رہی ہے تو ظاہر ہے میں ہی ملوں گی اس سے، اور تو کسی نے آج تک نمیرہ افندی کے نام بندے کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تلخی بھرے تن سے بولی، مگر موہت افندی کے تو جیسے پیروں تک کسی نے جلتے کوئلے بچھا دیے تھے۔ جھنجھلایا ہوا تیش میں مٹھیاں کھولتا بھیجتا، ادھر ادھر پھیرے لگاتا، شدید ٹینشن کا شکار تھا۔ آئی ڈونٹ بلیو دس، وہ تم سے ملا؟ اس کی اتنی جرأت کہ وہ تمہیں بلیک میل کرے؟ اف، اس کا بس نہ چلتا کہ اپنے بال نوچ لیتا۔ اگر نمیر سامنے ہوتا تو اسے گولی سے اڑا دیتا۔ گھٹیا شخص ہے وہ، سمرا آنٹی اس کی تعریفیں کرتی ہیں، مگر مجھے تو اس میں قابل تعریف کچھ نہیں لگتا۔ ساتھ زندگی گزارنے کی آفر کر رہا تھا، ذلیل انسان۔ وہ موہت کا غصہ دیکھ کر بے ساختہ کہہ گئی، مگر جس طرح موہت کو کرنٹ لگا وہ دانتوں تلے زبان دبا کر رہ گئی۔ تم آئندہ گھر سے باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ لال آنکھیں لیے اڑایا تو مہرما کی سوئی انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر یہ روب ڈالنے والے؟
نکاح میں نہیں ہوں تمہارے جو اتنی دھمکیاں دے رہے ہو، سمجھے تم؟ موہت کا دل چاہا ایک تھپڑ رکھ کر اسے لگائے۔ وہ سر جھٹکتی باہر نکلنے لگی، جیسے اسے جتا رہی ہو کہ وہ اس کے غصے کی پرواہ نہیں کرتی، مگر موہت نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام کر روک لیا۔ مہرما نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دنیا دکھاوے کو صحیح، مگر تم میرے نکاح میں ہو مہرو، اور جب تک یہ کاغذی رشتہ باقی ہے تم نمیر سے نہیں ملو گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ گڑایا تھا۔ مہرما کو اس کی خواہ کی جذباتیت پسند نہ آئی۔ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں موہت، مجھے اس شخص سے چھٹکارا پانا ہے، کیسے بھی صحیح۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، وہ تیزی سے بولا۔ تم لوگوں کے سامنے نہیں آیا تو کیا میں ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں گی؟ مہرما نے غصے سے بازو جھٹک کر چھڑوایا۔ زبردستی کا ہی صحیح، مگر میڈم ہے وہ میرا، اور خود بات کر کے یہ معاملہ نپٹاؤں گی، تم بیچ میں مت آؤ۔ وہ مجھے طلاق دینے پر راضی ہے، مہرما نے اطمینان سے کہا، مگر اگلے لمحے موہت کے تھپڑ نے اس کو شدر کر دیا۔ موہت کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا۔ موہت نے گو کے ہاتھ ہلکا ہی رکھا، مگر ایک مرد کے ہاتھ کا تھپڑ مہرما کو ہلا کر رکھ گیا۔ وہ سلگتے گال پر ہاتھ رکھے پہلے تو بے یقینی سے موہت کو دیکھتی رہی، پھر گویا طیش میں آ گئی۔ لال پھبو کا چہرہ لی اس نے دونوں ہاتھ موہت کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا اور گڑائی۔ ہاؤ ڈیئر یو! وہ اس کے دھکے سے اپنی جگہ پر تھوڑا سا لڑکھڑا گیا۔ وقتی غصے کی لہر گزرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ مہرما پر ہاتھ اٹھانے کی کتنی گری ہوئی حرکت کر چکا تھا۔ مہرما کی آنکھ میں آنسو نہیں تھے، وہ اس قدر شدید بے یقینی اور صدمے کی زد میں تھی کہ رو بھی نہیں پائی۔ اور تم کیا کرتی پھر رہی ہو جانتی ہو؟ اللہ جانے کس سے مل کر 1,00,000 روپے دے کر آ گئیں۔ یہ سب باتیں میں جان کر آغا جان، یہ تمہاری فیملی کو بتاؤں تو پھر پتہ چلے تمہیں کہاں سے آیا وہ محرم تمہارا۔ موہت اس سے بھی اونچی آواز میں دھڑا۔ وہ مہرما کو خود پر حاوی ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ نکاح ہوا ہے میرا، میں نے خود اسے وہاں دیکھا تھا، اس سے بات کی تھی۔ مہرما کے احساسات پگھلنے شروع ہوئے تو رونا بھی آنے لگا، آنکھوں میں آنسو بھر آ گئے۔ مگر نکاح کے وقت تم نے اسے اپنے مقابل نہیں دیکھا مہرما، اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی نکاح نامہ موجود ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم ایک فضول شخص کی باتوں میں آ کر نہ صرف اس سے بلیک میل ہو رہی ہو بلکہ اسے اپنا محرم بھی سمجھ رہی ہو۔ وہ اس کی بات سن کر تیز مگر ناگوار لہجے میں بولا، شٹ اپ! وہ غصے سے چلائی۔ وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، تم یہ مت بھولو کہ تم سے بھی میرا محرم کا رشتہ نہیں ہے۔ خواہ میرے دادا بننے کی کوشش مت کرو، میں اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے جو چاہے اور جیسے جی چاہے ویسے ہی کروں گی۔ موہت تیز نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اندھا دھند بھاگنے والے منہ کے بل گرا کرتے ہیں، جو چوٹ بہت سخت لگا کرتی ہے مہرما افندی، تم اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو، تمہارا اصل کیا ہے وہ آج میں دیکھ چکی ہوں۔ اس نے ہاتھ کے پل سے آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے تلخی سے کہا تو وہ اندر ہی اندر ندامت کے ڈھیر تلے دبا، مگر مہرما کے سامنے اس وقت اس شرمندگی کا اعتراف کرنا گویا اسے پہاڑ پر چڑھانے کے مترادف تھا۔ وہ صرف تمہاری بدتمیزی کا ری ایکشن تھا مہر، تم بہت غلط کرنے جا رہی ہو۔ ایک انجان شخص سے بنا کسی رشتے کے طلاق کا مطالبہ کرنا پاگل پن ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ شٹ اپ! وہ اسی تلخی اور صدمے کی گرفت میں تھی۔ تم ایسا کوئی حق نہیں رکھتے مجھ پر کہ اپنا غصہ اس طرح دکھاؤ۔ آئی ایم سوری، لیکن میں سارا معاملہ گھر والوں کو ضرور بتاؤں گا۔ وہ شانے اٹکا کر بولا۔ وہ انداز معذرت والا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اسی بات نے مہرما کو سلگا دیا۔ ضرور بتانا، اب تو ویسے بھی وہ مجھے طلاق دینے پر راضی ہو گیا ہے، وہ تلخی سے کہہ کر پلٹی۔ موہت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہاں سر دے مارے، کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر مہرما کمرے سے نکل گئی۔ وہ ہتھیلی پر مکہ مار کر رہ گیا۔ مہرما کی ضد نے صحیح معنوں میں اس کا سر گھما کر رکھ دیا تھا۔ اللہ جانے کس کو وہ زبردستی کا نمیر افندی بنا کر اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی تھی۔ اب اگر وہ شخص اسے نقلی نکاح نامہ بھی پکڑا دیتا تو موہت گویا جلتے کوئلوں پر کھڑا تھا۔ موہت! وہ اپنے آفس میں داخل ہونے لگا جب مبین صاحب اسے آواز دیتے تیز قدموں سے چلتے اس کی طرف آئے۔ وہ دروازے پر ہی رک گیا۔ انہوں نے پاس آ کر بڑی شفقت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ گویا اس پر اعتماد اور امان کا اظہار تھا۔ آخر کو داماد تھا اب۔ یار، کل سے چیک تمہاری ٹیبل پر پڑا ہے، تم نے سائن نہیں کیے۔ اس چیک کے ساتھ کوئی ڈیٹیل نہیں کہ کس مد میں اتنی بڑی رقم طلب کی جا رہی ہے۔ اس کی پیشانی پر ایک بربڑا تو مبین صاحب نے مسکراتے اس کے شانے پر ہاتھ کا خفیف سا دباؤ بڑھایا۔ بھئی اب تو داماد ہو گئے ہو، اب تو یہ تفصیلات اور گہرائیاں چھوڑو۔ چیک سائن کرنے کے لیے کیا یہ حوالے کافی نہیں کہ افسوسر ہوں میں تمہارا؟ موہت کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے شانے پر سے ان کا ہاتھ اتار کر دونوں ہاتھوں میں تھام کر سہلایا اور ان کی طرف دیکھ کر آہستگی سے بولا، حقیقت تلخ ہے مگر سچ تو یہی ہے کہ آپ کا داماد نمیر افندی ہے، میں تو محض کٹ پتلی داماد ہوں۔ وہ اس کھلی بے عزتی پر اپنی جگہ جامد سے ہو گئے۔ موہت نے ان کا ہاتھ ہلکے سے تھپتھپایا اور نرمی سے بولا، اب جلدی سے چیک کی ڈیٹیل بھجوا دیجیے تاکہ میں سائن کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکوں۔ انہیں یوں ہی ساکت چھوڑ کر آفس میں داخل ہو گیا۔ مبین صاحب دروازہ بند ہوتے ہی گڑبڑا کر ہوش میں آئے۔ الو کا پٹھا! انہوں نے دانت پیسے، ادھر ادھر دیکھ کر کسی کے نہ ہونے کا یقین کرتے جیب سے رومال نکال کر ماتھے پر چمکتا پسینہ صاف کیا اور تیز قدموں سے لفٹ کی جانب بڑھ گئے۔
وہ اندر جا کر کرسی میں دھنس گیا اور سر کرسی کی وہ سے ٹکا کر آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا، مگر جب دل ہی کو سکون نہ ہو تو کوئی کیا کرے؟ اسے مسلسل مہرماں پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے قطعاً امید نہ تھی کہ مہرماں ایسا بولڈ سٹیپ لے سکتی ہے۔ کل اسے تھپڑ مار کر جو شرمندگی ہو رہی تھی وہ اب ختم تھی، اور جتنا بھی اس معاملے کو سوچتا اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ مہرماں کو اس معاملے سے آئندہ کے لیے دور کیسے کرے۔ یک لخت اس کے ذہن کا جیسے دروا سا ہوا۔ وہ بے ساختہ سیدھا ہو بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے موبائل کی طرف بڑھا، پیشانی پر بل لیے وہ کوئی نمبر ملا رہا تھا، مگر دوسری طرف سے مسلسل نمبر بند آ رہا تھا۔ اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر کے موبائل میز پر دھکیل دیا۔ نمیرہ فندی، اس نے دانت کچکچائے تو چہرے کے حساس حصے غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ نفرت اور شدید نفرت۔ موہدہ فندی، گو ٹو ہیل۔ وہ شدت سے روئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس کی جرأت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ بار بار یہ خیال اسے تلملاتا، کیوں نہ میں نے بھی جواباً تھپڑ دے مارا۔ وہ اسی وقت بدلہ اتر جاتا اور یہ پچھتاوا تو نہ ہوتا۔ سمرا کمرے میں داخل ہوئی تو اسے روتے دیکھ کر پریشانی سے تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ مہر، کیا ہوا؟ مہرماں نے شکوہ کناہ نگاہوں سے انہیں دیکھا، مگر منہ سے کچھ بولے بنا دوپٹے سے چہرہ خشک کرنے لگی۔ اس کے پاس آ بیٹھی، آنسوں سے پسیجا چہرہ اور گلابی ہوتی آنکھیں۔ موہت نے کچھ کہا ہے کیا؟ کسی نتیجے پر پہنچ کر انہوں نے آہستگی سے پوچھا، جیسے اپنے کہے لفظوں کا یقین نہ ہو، مگر ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، گویا بات برائے بات۔ مگر مہرو تو پھٹ ہی پڑی۔ اور کون ہے اس گھر میں جس کی اتنی جرأت ہو؟ تھپڑ مارا ہے آپ کے بیٹے نے مجھے۔ سمرا کو کرنٹ سا لگا، بے یقینی سے مہرماں کو دیکھا۔ آپ جانتی ہیں اس نکاح کی حقیقت کو؟ پھر اس نے کس حق سے مجھے مارا؟ مگر کیوں؟ کس بات پر؟ کچھ تو بتاؤ مہرماں، میرا دل پریشان کر دیا تم نے۔ موہد ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ واقعی سن کر ہرٹ ہوئی تھی۔ مہرماں نے ساری بات انہیں بتا دی، جسے وہ دم سادے سنتی رہیں۔ میرے اللہ! آخر میں دم بخود سی مہرماں کو دیکھنے لگی۔ تم جا کر نمیر سے نہ صرف مل آئیں بلکہ اسے پیسے بھی دے ڈالے۔ ہاں تو کیا ہوا؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں نمیر سے بات کروں اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کے ہاتھوں بلیک میل ہونا شروع ہو جاؤ۔ سمرا کو اعتراض ہوا، اور تمہیں کیسے پتا کہ وہ نمیر ہی تھا؟ وہ مضطربانہ انداز میں بعجلت پوچھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ دونوں کو کیسے پتا ہے کہ میں جس سے مل کر آئی ہوں وہ نمیر نہیں ہے۔ مہرماں تلخ ہو کر بولی تو وہ گڑبڑا کر مہرماں کو دیکھنے لگی۔ میں اسے بہت اچھی طرح پہچانتی ہوں آنٹی، وہی اغوا کے دوران ملا تھا مجھے۔ اور کوئی ہوتا تو مجھے طلاق دینے پر راضی ہوتا کیا؟ وہ پیسے لے کر مجھے طلاق دینے پر بھی راضی ہے۔ وہ دھماکے پر دھماکے کر رہی تھی۔ سمرا منجمد سی اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ آخری جملہ سن کر گویا ان کا سکتہ ٹوٹا۔ ترتراتے لہجے میں پوچھا، طلاق؟ جی ہاں، میں بیوقوف نہیں ہوں کہ 1 لاکھ یوں ہی ضائع کر دوں۔ آگے کا معاملہ طے کر کے آئی ہوں اس کے ساتھ۔ یا اللہ! سمرا کا دل کسی شکنجے میں جکڑا گیا۔ کیا بیوقوفی کر رہی تھی وہ ماننے کو تیار بھی نہیں تھی۔ یہ معاملہ موہت کے اوپر چھوڑ دو مہرو، اس پر اعتبار کر کے نکاح کیا ہے تو اب باقی کا معاملہ بھی اسی کو سلجھانے دو۔ موہت کا نام بھی مت لیں آنٹی، وہ غصے اور تلخی سے بولی۔ معاف کیجیے گا، مگر اس نے جتنی مدد کرنا تھی کر لی۔ اب تو بس اللہ مجھے 1 لاکھ روپے دے تو میں اس موہت کے منہ پر مار دوں۔ اسے تمہاری نادانی پر غصہ آ گیا ہوگا مہرو، ورنہ وہ بہت سویٹ ہے۔ میں سختی سے پوچھوں گی اسے، آئندہ وہ جرأت نہیں کرے گا تمہارے ساتھ ایسی بدتمیزی کرنے کی۔ سمرا نے اس کا رخسار تھپتھپایا، مگر مہرماں کو ان کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ یہ معاملہ مجھے ہی سلجھانا ہے آنٹی، نمیر نے کہا ہے کہ میں یہ معاملہ کسی سے شیئر نہ کروں، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جائے گا۔ یہ تو میں ہی بیوقوف ہوں جس نے آ کر سیدھا آپ کے سویٹ بیٹے سے ذکر کر کے انعام میں تھپڑ کھا لیا۔ بالفرض وہ پیسوں کے بدلے طلاق دینے پر راضی بھی ہے تو یہ سوچا ہے کہ یہ روپے آئیں گے کہاں سے۔ مہرماں کے پاس اس بات کا بہت اچھا سا جواب تھا، مگر وہ یہ جواب صحیح وقت پر صحیح آدمی کے سامنے دینا چاہتی تھی، اس لیے محض دل ہی دل میں کہہ کر بس خاموشی سے سر جھکا دیا۔ وہ بہت گہری سانس بھر کر رہ گئیں، مگر ان کا ذہن اس معاملے کے حل کے لیے مسلسل سوچ رہا تھا۔ تزئین کی آمد خوشی کا استعارہ تو کبھی بھی نہ رہی تھی، خصوصاً مہرماں کے لیے۔ اب بھی وہ آئی تو ٹی وی لاؤنج میں اپنا فیورٹ ڈرامہ ریپیٹ میں دیکھتی مہرماں سے وہاں سے اٹھنے کو پر تولنے لگی تھی، مگر وہ تائی جان سے رسمی سا مل کر تنے ہوئے تاثرات لیے سائرہ چچی کے کمرے میں گھس گئی۔ مہرماں کی طرف تو اس نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اگر تو شام کی چائے کا وقت نہ ہوتا تو وہ سب نے چائے اکٹھے پینے کی روایت نہ قائم رکھی ہوتی تو مہرماں کمرے سے باہر نہ آتی۔ آ گئی فساد کی جڑ، تائی جان بڑبڑاتی کچن کی طرف بڑھیں۔ تزئین کے جانے کے بعد وہ پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر مجال ہے جو ایک بھی لفظ سمجھ آیا ہو۔ اسے یاد آ گیا کہ موہت کو کہاں سے پتا چلا ہوگا کہ مہرو نے طلال سے فون پر بات کی تھی۔ یہ یقیناً تزئین ہی ہوگی۔ اوف، ایک تو زمانے بھر میں ذلیل ہونے کو بس میں ہی رہ گئی ہوں، اور وہ کمینہ طلال۔ ہر بات بیوی کو بتانی اتنی ضروری نہیں ہوتی۔
وہ خود ترسی کا شکار ہوتی مجھے دل کے ساتھ بیٹھی ٹی وی کو گھورتی رہی۔ ملاحہ دھپ سے اس کے پاس بیٹھی تو وہ بری طرح چونکی۔ کہاں گم ہو آپی؟ کبھی اشتہار بھی اتنی دل جمعی سے دیکھتا ہے کوئی؟ وہ فریش سی بولی تو مہرماں نے اس کے کھلے ہوئے چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈر سے نگاہ پھاڑ کر بھی نہ دیکھا۔ کبھی وہ بھی ایسی ہی من موجی ہوا کرتی تھی، پھر مدھم سا مسکرا دی۔ بس ایسے ہی، کچھ خاص نہیں آ رہا تھا ٹی وی پر تو اٹھ کر کمرے میں جانے لگی۔ ابھی تو چائے آ رہی ہے، میرے کمرے میں دے جانا ملی، تزئین آئی ہوئی ہے اور میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، مہرماں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ معترض ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ان سے چھپنے کی، چھپنا تو انہیں چاہیے جنہوں نے دیوار گرتے ہی راستے بنانے کی حرکت کی ہے۔ یہ تمہارا گھر ہے آپی، اور سمرا آنٹی کتنی اچھی ہیں، چچی کے سامنے سپورٹ کرتی ہیں تمہیں۔ چھپ نہیں رہی یار، بس ویسے ہی طبیعت سستی ہو رہی ہے ذرا، وہ کہتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ہاتھ سے اس کا رخسار تپتپایا۔ میری چائے کمرے میں دے جانا۔ آپی تم تو شادی کے بعد لگتا ہی نہیں اس گھر میں رہ رہی ہو، پرائی لگنا شروع ہو گئی ہو۔ ملاحہ نے منہ بسورا، مگر وہ انسنی کرتی لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ او کرموں والی، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ پھر جھگڑا کر کے آ گئی ہو میاں سے؟ سائرہ چچی اس کی بہبہ سے تنک کر بولی تو تزئین کا رونا فی الفور بند ہوا۔ آپ بھی یہی سوچتی ہیں کہ میں جان بوجھ کر لڑتی ہوں اس سے؟ جو نظر آئے گا وہی کہوں گی نا، انسان دل کی مرضی پر چلے تو راستے کے دھکے تو ٹھوکریں کھانے کو بھی تیار ہے۔ وہ صفا چڑھ کہتی تزئین کو بہت ظالم لگی۔ آپ بس میرا ہی قصور نکالیے گا، مگر اس بار تو میں آغا جان سے فیصلہ کروا کر ہی جاؤں گی۔ مہرماں میری زندگی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہیں جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ ابھی تک میرے شوہر کا پیچھا نہیں چھوڑا امی، اس کا چکر چل رہا ہے طلال کے ساتھ، اسی لیے تو کسی اور سے شادی کرنے کے بجائے موہت کی آڑ لی ہے اس نے، تاکہ نمیر سے طلاق لیتے ہی موہت کو خیر بات کہہ کر طلال کے ساتھ پھر سے سیٹنگ کر لے، اس کا حساب کلیئر کرے۔ اس کا حساب کتاب کلیئر تھا۔ چچی جان کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کون سا چکر؟ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے آفس فون کیا تھا، کتنی دیر گپیں لگاتی رہی اس کے ساتھ، مجھے طلال کے پی اے سے پتا چلا۔ تزئین تل ملا رہی تھی۔ اس کا موہت کے کان صاف کرنے کا بھی پکا ارادہ تھا۔ اوہو وہم نہ کیا کرو، غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے تمہیں۔ اس نے بعد میں اس کے ساتھ گپیں لگانی ہوتی تو چھوڑتی ہی کیوں طلال کو؟ وہ گڑبڑائیں مگر بہت محتاط انداز میں سمجھانا چاہا۔ انہیں یاد آیا انہوں نے ہی تو مہرماں سے طلال کو فون کروایا تھا، مگر یہ بات اتنی جلدی کھلے گی ان کے سانو گمان میں بھی نہ تھا۔ مگر انہوں نے بیٹی کو یہ بتانے کی غلطی ہرگز نہیں کہ یہ شوشہ انہی کا چھوڑا ہوا ہے، مگر جس بات سے بچنے کے لیے انہوں نے مہرماں کو اندھے کنویں میں اتارا تھا وہ پھر سے ہو کر رہی تھی۔ تزئین بی بی پھر سے آفندی ہاؤس میں موجود تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اب اگر الزام اپنے سر لیتی تو تزئین بھڑک اٹھتی۔ موہت کو آتے ہی سمرا نے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ تو بستر کے کنارے بیٹھ کر پیروں کو جوتوں کی گرفت سے آزاد کرتا خاموشی سے ان کی ساری جھاڑ سنتا رہا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تم نے ہاتھ اٹھایا کیسے اس پر؟ غصے میں ہر بات کے بعد وہ بے یقینی سے پوچھتی۔ وہ چپلوں میں پاؤں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اس کے ایکشن کا ری ایکشن تھا ماما۔ آپ نے اسے پوری بات پوچھی ہوتی تو پتہ چلتا آپ کو، وہ خفگی سے بولا۔ پھر بھی تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ تم اس کو مارتے۔ سوری، شدید غصہ آ گیا تھا، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ کتنے الٹے سیدھے کام کر رہی ہے۔ پتہ نہیں کس کو لاکھ روپیہ پکڑائی ہے اور اب لاکھوں روپے دے کر اسے طلاق لینے والی ہے۔ سمرا نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا خیال ہے کہ ڈوبنے والا ہاتھ پاؤں مارے بغیر ڈوب جائے؟ بہت خوب۔ جیسے ہاتھ پیر مار رہی ہے نا، ویسے بھی ڈوبنے کا ہی خدشہ ہے۔ وہ سارے معاملے میں بے قصور ہے موہت، اور وہ اپنے بل بوتے پر اس دلدل سے نکلنا چاہ رہی ہے، تبھی تمہاری نظروں میں قصوروار ہے۔ انہیں تعصب ہوا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتی ماما، وہ جھنجھلایا۔ بیٹ شکاری کے شکنجے میں آ جائے تو انسان خاموش نہیں بیٹھ جاتا، جتنی طاقت ہو اتنی ضرور لگاتا ہے جان بچانے کے لیے۔ وہ جل کر بولی۔ ماما پلیز، اس کی بے جا جذباتیت نے میرے پہلے ہی دماغ کو خراب کیا ہوا ہے، اسے کہہ دیجیے گا جلد بازی میں کوئی قدم اٹھایا تو قطعاً ساتھ نہیں دوں گا اس کا۔ وہ ان کی مزید سرزش سنے بنا اپنی بات کہتا واش روم میں چلا گیا تھا۔ سمرا گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ بہت وقت ہوا، اب بچے والدین سے ایک قدم آگے کے فیصلے کر لیا کرتے ہیں۔ ان کا بھی دل بجھ سا گیا تھا۔ شام کی چائے اس نے اکیلے ہی اپنے کمرے میں پی تھی، اور ابھی وہ چائے کا خالی کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سیدھی ہوئی کہ ہلکا سا کھٹکھٹانے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے موہت کو اندر آتے ناگواری سے دیکھا۔ اگر تو تم اسے صرف اپنی ماما کا روم سمجھ کر آتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے مسٹر، یہاں میں بھی رہتی ہوں۔ اس کا انداز کڑوا تھا۔ صرف ماما کا روم سمجھتا تو ان کی موجودگی میں آتا۔ وہ آرام سے کہتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر ان کے عین سامنے بیٹھا تو وہ اس کا مطلب جان کر فوراً اٹھ گئی۔ موہت نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ ہاتھ چھوڑ دو موہت، میں تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مشتعل ہوئی۔ میں تمہاری مرضی کا پابند نہیں ہوں مہر، اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں
کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا مگر وہ بدستور کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ موہت نے کلائی سے ہی پکڑے ہوئے اسے دوبارہ سے بستر کے کنارے پر بٹھا دیا۔ تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو موہت، یہ بات پتہ ہے تمہیں؟ اپنی کلائی ہلاتے ہوئے وہ تلخی سے بولی۔ تم نے طلال کو فون کیوں کیا تھا؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ مہرماں چونکی۔ اس کا موہت سے بات کرنے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا مگر تزین کو دیکھ کر اس کے دماغ کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ یقیناً اسی کیس کو لے کر یہاں آئی تھی۔ چچی جان نے کہا تھا مجھے، انفیکٹ ریکویسٹ کی تھی۔ اکڑے انداز میں بتایا تو وہ شکی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کس مقصد کے لیے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے؟ اب ہر بات کی تفصیل تمہیں بتانی ضروری ہے کیا؟ وہ چڑ گئی۔ ہاں، وہ قطعیت سے بولا۔ پھر اپنی بات پر زور دے کر کہا، کاغذوں میں ہی صحیح مگر ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اور کوئی دوسرا اپنی پنچایت بٹھا کر کہے کہ موہت افندی کی بیوی کسی غیر مرد کو کال کرتی ہے تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا مہر۔ اس کے لب و لہجے سے جھلکتی تپش نے مہرماں کو نروس کر دیا۔ کتنی شرمندگی ہو رہی تھی اس کے منہ سے یہ سب سن کر۔ تم جانتے ہو کہ نکاح نہیں ہوا پھر؟ وہ تنک کر کہنے لگی کہ موہت تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گیا۔ آغا جان نہیں جانتے، دنیا نہیں جانتی، اب کیا میں لکھ کر گلے میں ڈال لوں کہ ہمارا نکاح جھوٹا ہے؟ وہ آغا جان کے سامنے یہ مسئلہ اٹھائے گی تب کیا جواب دو گی تم؟ وہ خالی ذہن لیے اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ بعض لوگوں کا امپریشن اپنے آپ ذہن میں جتنا بھی برا بنانا چاہو وہ اس سے اچھے ہو کر آپ کو ملتے ہیں۔ مجھے واقعی سارا چچی نے کہا تھا کہ میں طلال کو سمجھاؤں کہ وہ اپنا گھر تباہ نہ کرے اور تزین کو یقین دلائے کہ ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ اٹک کر بولی۔ موہت اٹک اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھرتے سیدھا ہو بیٹھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی بیوقوف بھی ہو سکتی ہو۔ اس کے تجزیے نے مہرماں کو دبایا۔ تم سے شادی کے لیے حامی بھرنے سے پہلے مجھے بھی یقین نہیں تھا اس بات کا۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ تمہاری چچی صاحبہ تمہیں بہت کامیابی کے ساتھ تمہیں اس مشکل میں پھنسا چکی ہیں، سمجھی تم؟ وہ ڈبٹ کر بولا۔ تو تمہیں کس بات کی فکر ہے میں جانوں اور میری مشکلات؟ میرے خیال میں تمہیں اس کاغذی نکاح سے فارغ کر دوں تاکہ آغا جان تسلی کے ساتھ تمہیں کہیں اور ٹکا دیں، پھر تم اپنی مرضی کرتی پھرنا۔ وہ سلک کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مہرماں کا دل گہری کھائی میں ڈوب کر ابھرا۔ اسے خیال آیا کتنے مشکل وقت میں سمرا نے اسے بچانے کے لیے موہت کا نام اس فرضی نکاح کے لیے پیش کر دیا تھا اور آج تک جتایا بھی نہیں تھا، لیکن موہت کے یہ الفاظ، اف، مجھے تم سے کوئی خاص اچھی امید بھی نہیں، وہ تلخ ہوئی۔ رکنا بھی مت، ابھی جب آغا جان کے سامنے پیشی ہوگی تو جواب سوچ کر آنا۔ وہ آنکھوں کے شعلے برساتے کہہ کر زور سے دروازہ مارتا چلا گیا۔ مہرماں نے دروازے کی زوردار آواز پر آنکھیں سکیڑ کر میچیں۔ میری کون سا زبان نہیں ہے جواب دینے کے لیے، اور چچی جان کا دماغ خراب ہے جو مکڑیں گی بڑھایا۔ وہ اس کے جانے کے بعد اونچی آواز میں بولی تھی مگر دل کا ایک گوشہ مضطرب ہو گیا، جانیں آندھی کی سمت کوٹنے والی تھی۔ اس بار تزین نے آغا جان کی اسٹڈی روم کو نہیں بلکہ کھانے کی میز کو اپنا نالہ و فریاد کے لیے چنا۔ مہرماں کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تو اسی وقت اس کے برابر والی کرسی گھسیٹی گئی۔ مہرماں کو خوف نے گھیرا۔ موہت اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا رہا۔ مجھے کیا؟ وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے کھانے کی آئٹمز کا جائزہ لینے لگی۔ سارا چچی تزین کو بڑھا بڑھا کر ڈشز پیش کر رہی تھیں۔ فرزین اور ملاحہ آہستہ آہستہ باتوں میں اپنا کھانا ختم کر رہی تھیں۔ تزین نے سب سے پہلے کھانا ختم کیا۔ اور لونا چاول بھی ذرا سے لیے تم نے؟ یہ گاجر کا حلوہ چکھو، کھایا ہی نہیں ہے تم نے؟ چچی جان کا بس نہ چل رہا تھا بیٹی کے منہ میں نوالے ہی ڈالنا شروع کر دیں۔ نہیں بس کھانا کھانے نہیں آئی میں یہاں امی، وہ تیکھے لہجے میں بولی تو شروعات پر مہرماں کا نوالا حلق میں پھنسنے لگا۔